جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر اس نے حج نہیں کیا تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ مر جائے چاہے یہودی ہو کر چاہے عیسائی ہو کر، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اتنا ناراضگی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ اس بنیاد پر فرضیت کے بعد حج جو ہے وہ بہت جلد ادا کرنا چاہیے۔ حج جس پہ فرض ہے اس پر حج کے مسائل جاننا بھی فرض ہے، اور جس پہ فرض نہیں ہے اور وہ تمنا رکھتا ہے کہ فرض ہو مجھ پر یا مجھے موقع ملے، اگرچہ دولت نہیں مل رہی لیکن دل میں شوق بڑا ہے، تو وہ بھی جانے سمجھے کہ یہ کس طرح ادا کرنا ہے تاکہ غلطی کے بغیر جب حج ہوگا کامل طریقے سے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں راجع کیوم ولدت امہ، یوں لوٹا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، دوسرا ہے تمتع، تیسرا ہے قران۔ اور ایسے حاجی بھی کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حاجی مفرد، ایک ہے حاجی متمتع، ایک ہے حاجی قارن۔ حج افراد یہ ہے کہ کوئی صرف حج کا احرام باندھے۔ حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا اکٹھے ہی باندھ لے۔ ہم احناف کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا حج حج قران ہے کہ جس میں احرام دونوں کا اکٹھا باندھا جائے۔ مثلا وہ جب وہ پاکستان سے چلا ہے اس نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا ہے، حج کا احرام بھی باندھ لیا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اس نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر لیا ہے تو یہ حج قران ہے۔ ہمارے نزدیک یہ افضل اس واسطے ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے وہ حج قران تھا، یعنی مدینہ شریف سے جب آپ چلے تھے تو عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیا تھا۔ حج تمتع یہ ہے کہ جس میں ثواب دونوں کا ملتا ہے، عمرے کا بھی حج کا بھی، لیکن اس میں وہ فضیلت نہیں جو قران والی ہے۔ یہاں سے چلتے وقت صرف عمرے کا احرام باندھا جائے گا، وہاں جا کر عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جائے گا، اور پھر 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھا جائے گا۔ چونکہ اس میں مشقت تھوڑی ہے کہ احرام کی پابندیاں زیادہ دیر تک بندہ برداشت نہیں کرتا، صرف یہاں سے وہاں تک، اور پھر وہاں عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائے گا، پھر جا کے حج کا احرام باندھے گا۔ تو یہ ہے حج تمتع، اور حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ جو بندہ حج قران کر رہا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جائے گا مکہ شریف، اور یعنی یہاں سے اس نے حج عمرے دونوں کا احرام باندھا ہوا۔ یہاں سے مطلب یہ ہے میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ہمارا میقات ہے یلملم، تو ہو سکتا ہے جہاز گزر رہا ہو اور کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ میقات سے میں گزر رہا ہوں تو خلاف ورزی کر بیٹھے، اس واسطے پہلے ہی احرام باندھ لے۔ اور میقات کے اندر اور حرم سے باہر جو علاقہ اس کو حل کہا جاتا ہے، ہا کے ساتھ حل، یعنی وہ یہ ہے کہ حرم نہیں ہے، میقات سے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے، اس کو حل کہا جاتا ہے۔ اور حرم جو ہے وہ کئی میلوں میں مکہ شریف کا ایریا، اس کے اندر پھر مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے اندر پھر کعبہ ہے۔ تو حرم مکہ شریف کئی میلوں میں پھیلا ہوا ہے، تو جدا جدا احکام ہیں رہنے والوں کے۔ ہم لوگ آفاقی کہلاتے ہیں کہ جو میقات سے باہر رہتے ہیں، میقات سے باہر کسی ملک میں جو رہنے والے، یہ میقات سے گزرنے سے پہلے، اور میقات والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ احرام باندھیں اور پھر آگے سفر کریں۔ قران والا دونوں احرام باندھ کے پہنچے گا مکہ شریف تو وہاں جا کے عمرہ کرے گا۔ عمرے میں اہم اس کے لیے جو بڑے احکام ہیں ان میں طواف ہے، اور طواف کے بعد سعی ہے۔ اور اس طواف کے اندر چونکہ بعد میں سعی بھی کرنی ہے تو پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرنا ہے، استباء بھی کرنا ہے۔ استباء یہ ہے کہ اپنی وہ چادر جو احرام والی ہے اس کو دائیں کندھے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈالنا ہے اور کندھا ننگا کرنا ہے، یہ پہلے 3 چکروں کے اندر۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ رمل بھی کرنا ہے، یعنی اگر گنجائش ملے تو کندھے ہلا کے پہلوانوں کی طرح چلنا، اور اگر بہت زیادہ رش ہو تو پھر کسی کو تکلیف نہیں دینی، جہاں گنجائش ملے وہاں رمل کر لے۔ تو یہ رمل اور استباء کا قانون ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس میں استباء بھی ہے، یعنی کندھا ننگا کرنا اور رمل بھی ہے، اور جس کے بعد سعی نہ ہو اس میں اس کے بغیر ہی طواف کیا جائے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام کا یہ حصہ ہے کہ کندھا، وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو ننگا کر کے رکھنا ہے، تو ویسے کندھا ڈھانپ کے رکھنا ہے صرف حالت طواف میں۔ اور وہ طواف کہ جس کے بعد سعی ہے صفا مروہ کی، اس کے اندر پہلے 3 چکروں میں یہ کیفیت ہوگی کہ کندھا ننگا کیا جائے گا، جس کو شریعت میں استباء کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ طواف
کے بعد سعی ہے. اس میں چونکہ ہر حکم کے آگے گھنٹوں کے مباحث ہیں کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں، احرام کے آداب کیا ہیں، اور احرام کے لحاظ سے یہ چیز ایک عمومی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احرام حقیقت میں وہ چادریں نہیں ہیں جو چادریں باندھی ہوئی ہیں جن پر ہم احرام کا اطلاق کرتے ہیں کہ میں نے احرام خریدا. وہ احرام کی علامت ہے اور جس کی وجہ سے بندے کو یاد ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں. احرام کے احکام میں سے ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. تو وہ چادریں جو اس نے باندھی ہیں بین ہی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چادریں اس نے کہیں کھول دیں تو احرام کھل جائے گا. چادر اگر گندی ہو جائے تو اس کو بدلنا جائز ہے، احرام پھر بھی برقرار رہے گا. اگر غسل کی حاجت ہوگی تو چادریں اتار دے گا، احرام پھر بھی برقرار ہے. احرام وہ نیت ہے جو اس نے عمرہ یا حج کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، چادریں پہنے گا، ایک باندھ لے گا تہبند کے طور پر، دوسری اوپر لے لے گا اور سر ننگا رکھے گا. اور اس میں گندی ہو جائے تو تبدیل کر سکتا ہے، اس کو غسل کرنا ہو تو اتار سکتا ہے، اور احرام پھر بھی اس کا برقرار رہے گا. اس کے اندر چادروں کے پہنتے وقت یعنی جس وقت بندے نے احرام شروع کرنا ہے، مثال کے طور پر لاہور سے وہ احرام باندھ رہا ہے، تو احرام نیت سے پہلے اس کے احکام جاری نہیں ہوں گے. یعنی ایک شخص نے 2 چادریں اوڑھ لی ہیں، اب نیت ابھی تک اس نے عمرے کی نہیں کی یا حج کی نیت نہیں کی، اس نے تلبیہ نہیں کہا، تو ابھی تک وہ غیر محرم ہے، وہ حالت احرام میں نہیں ہے. احرام کے وقت احرام کی نیت سے پہلے 2 نفل ہیں. اب ان نفلوں کو اس نے سر ڈھانپ کے ادا کرنا ہے، کیونکہ ابھی وہ عام حالت میں جس طرح کے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی جاتی ہے، جس وقت وہ نفل پڑھے گا اب سر ننگا کرے گا، نیت کرے گا، تو اب وہ سر نہ ڈھانپنے کے احکام جاری ہو جائیں. ایسے ہی نیت سے پہلے اس نے خوشبو بھی لگانی ہے، جو سنت ہے اس وقت احرام باندھنے سے پہلے احرام کی تیاری میں، جیسے بال کٹوانا، ناخن اتارنا، یہ ساری سنتیں ہیں کہ میں احرام چونکہ باندھنے لگا ہوں پہلے یہ کام کروں. تو احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگانا یہ مسنون ہے. لیکن جب احرام باندھ لیا تو یعنی نیت کر لی، چادریں اگرچہ پہلے باندھی ہوئی تھی، نیت کر لی، تو اب اس کے لیے خوشبو لگانا ناجائز ہو جائے گا اور ساری پابندیاں اس پر عائد ہو جائیں گی. حج قران کرنے والا جس وقت طواف بھی کر لے گا 7 چکر اور سعی بھی کر لے گا، اس کے ساتھ استلام کے جو احکام ہیں، طواف کے واجب الطواف ہیں جن کو ہم نفلوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور سعی کے بعد بھی نفل مستحب ہیں. اس کے بعد جو قران والا ہے اس نے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، وہ ہے طواف قدوم. جو تمتع والے نے کام نہیں کرنا ہوتا، یعنی جس نے حج عمرے کا اکٹھا احرام باندھا ہے یہ عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا، یعنی حلق نہیں کروا سکتا، احرام کی ساری پابندیاں اس پر برقرار رہیں گی. اسی احرام کے ساتھ اس نے حج بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر اب ان دنوں میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے حج کرنے کے لیے اور یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھ لیتا ہے، تو وہ یوم الحج تک اسی احرام میں موجود رہے گا. اب جا کے کھولنا احرام جائز نہیں ہے. طواف کرے گا اور سعی کرے گا، عمرہ ہوگا، اس کے بعد پھر طواف کرے گا جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. اور اس طواف کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو سعی 10 ذو الحج کو کرنی ہے فرض طواف کے بعد، اس دن تھکاوٹ ہوگی میں پہلے ہی کر لوں، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ طواف قدوم کے بعد اس دن والی سعی کر سکتا ہے. حاجی وہ جس نے حج قران کا احرام باندھا ہوا، تمتع والا جائے گا اور تمتع والا جانے کے بعد عمرہ کرے گا. عمرے میں یہ ہے کہ وہ طواف اور سعی کے بعد اب حلق کروائے گا. اگر حلق نہیں کروائے گا یا قصر نہیں کروائے گا تو وہ احرام میں ہی شمار ہوگا، اور پھر جو احرام کے خلاف کام کرے گا وہ ساری خلاف ورزیاں شمار ہوں گی، اور اس پر مختلف قسم کے ہرجانے، دم اور کفارے، اس طرح کی چیزیں اس پر لازم آ جائیں گی. اس واسطے جا کے عمرے والے نے جس نے یہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے طواف بھی کرے گا اور سعی بھی کرے گا. اس کے بعد حلق کروائے گا یا قصر کروائے گا. قصر یہ ہے کہ سارے بال جو ہیں وہ ایک ایک پورا کٹوائے گا، کم از کم ایک ایک پورا سارے بال. تو حلق کروائے گا یا قصر. اس کے بعد عمرے والا جو یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے گیا اس پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اب سلے ہوئے کپڑے پہنے گا، باقی عام لوگوں کی طرح رہے گا. 8 ذو الحج کا جب دن آئے گا، 8 ذو الحج یعنی ابھی تو ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہونے والا ہے، 8 پھر ذو الحج کا ہوگا. 8 ذو الحج کا جب دن آئے گا تو پھر یہ مکہ شریف سے حج کا احرام باندھے گا.
جو قران والا اس کا تو پہلے ہی احرام ہے، اور جو حاجی مفرد ہے کہ مکہ شریف کا کوئی بندہ حج کرنا چاہتا ہے وہ بھی اسی دن باندھے گا، اور یہ جس نے پہلے عمرہ کیا ہے آفاقی ابیر سے جا کے، اور اس نے اب 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد یہ مینا کی طرف چلا جائے گا۔ 8 ذو الحج نماز فجر پڑھنے کے بعد مسنون طریقے کے مطابق یعنی چلے گا، تو پھر وہاں جا کر مینا میں نماز ظہر ادا کرے گا، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن کی فجر۔ اگلا دن کون سا؟ 9 ذو الحج کا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذو الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، تو 9 ذو الحج جو یوم عرفہ ہے اس دن جب سورج طلوع ہوگا، دھوپ پھیل جائے گی، اس کے بعد اب اس نے میدان عرفات کی طرف جانا ہے۔ میدان عرفات کی طرف 9 ذو الحج کو کہاں سے جانا ہے؟ مینا سے، مکہ شریف سے مینا جانا ہے، رات مینا میں گزارنی ہے، اور پھر مینا سے پھر آگے عرفات کی طرف جانا ہے۔ اور میدان عرفات جو ہے اس میں حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا اس لحاظ سے ہے کہ اس کی کوئی قضا ہی نہیں، اگر رہ گیا تو حج رہ گیا۔ ویسے تو ہے نا کہ دم دیں، دم کا مطلب کیا ہے کہ ایک جانور ذبح کریں، جس طرح قربانی کا جانور ہوتا ہے، تو فرض جو مؤخر ہو جائے، مثلا تو فرض طواف اگر کسی کا جو طواف کا وقت تھا اس میں نہیں ہو سکا، تو اب وہ فرض تھا تو اس کی قضا کر لے گا، ساتھ دم دے دے گا، تو حج اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا وقوف رہ گیا تو پھر اس کی کوئی قضا نہیں ہے، پھر حج ہی نہیں ہوگا۔ وقوف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، تو عرفات کے میدان میں جا کے وقوف کرنا۔ 9 ذو الحج کو یہ وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد وقوف شروع ہو جاتا ہے، اور پھر میدان عرفات میں رہنا ہوتا ہے مغرب تک، غروب آفتاب تک۔ غروب سے پہلے اگر کوئی نکل جائے عرفات کے میدان سے تو اس کو دم پڑ جاتا ہے، یعنی پھر ایک قربانی اضافی طور پر ایک جانور ذبح کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خیمے سے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی خیمے سے نکل سکتا ہے مگر حدود عرفات سے نہیں نکل سکتا۔ بے شک اپنے خیمے سے نکل کے بس میں بیٹھ جائے، خیمے سے نکل کر حدود کی طرف چلنا شروع کر دے کہ جہاں عرفات کا اینڈ ہوگا وہاں سے پہلے جا کے رک جائے تو اسے کوئی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی۔ لیکن اگر عرفات کی حدود سے نکل گیا غروب سے پہلے تو پھر خلاف ورزی جو ہے وہ شمار ہوگی۔ تو میدان عرفات کے اندر خصوصی طور پر رحمتوں کے نظارے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برسات ہوتی ہے کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زبد بحر جتنے ہوں، سمندر کی جھاگ جتنے ہوں، پھر بھی وہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا کسی دن جہنمیوں کو جہنم سے نجات نہیں ملتی جتنے عرفات کے دن جہنمیوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ ملنی تو انہیں ہے نا کہ جو کلمہ گو ہیں، مشرک تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس مسلمان کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ جہنمی بن چکا ہے گناہوں کی بیس پر، عقیدے کی وجہ سے نہیں، جو ایمان عقیدے کی وجہ سے جہنمی ہے وہ تو دائمی جہنمی ہے، عمل کی بنیاد پر جو جہنمی بن چکا ہے، جہنمیوں والے کام اس نے کیے ہیں، اس کے گناہ اتنے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کل جہنمی بن جائے گا۔ تو اس میدان کے اندر رب ذوالجلال کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سال کے کسی دن کسی رات میں اتنے لوگ جہنم سے بری نہیں ہوتے جتنے عرفات کے میدان میں جہنم سے بری ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا شیطان اتنا پریشان ہوتا ہے اس دن، چونکہ شیطان کو بندے کے گناہوں سے خوشی ہوتی ہے، جو بندہ ملوث ہو جہنمی بنے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ جہنم سے بچے تو شیطان ناخوش ہوتا ہے، تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ سکڑتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عرفات کا میدان ہے کہ جب گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے تو وہ شیطان جو اپنے جثے میں پہاڑوں سے بھی زیادہ پھول جاتا ہے، اس دن سکڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کو ناکامی نظر آتی ہے، نا امیدی نظر آتی ہے کہ میں نے ان سے گناہ کروائے تھے وہ تو سارے بخشے گئے، میری محنت رائے گاہ چلی گئی، معاذ اللہ وہ اس انداز میں ناخوش ہوتا ہے اور سکڑتا چلا جاتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے جو احکام بیان کیے ان میں سے ایک ہے جمع تقدیم، کہ عرفات کے میدان میں نماز ظہر اور عصر کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے،
اور تقدیم ہے کہ زور کے وقت میں اثر کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ امام حج اگر جماعت کرا رہا ہو اور بندہ اس کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو پھر پہلے زور پڑھنی ہے، اس کے فوراً بعد اثر بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر اپنے طور پر پڑھ رہا ہو، انفرادی طور پر، یا 10-9 بندے یا 1000-1500 کہیں اپنی وہ جماعت کرا رہے ہیں، تو جس طرح کہ اب سارے کیمپوں میں لوگ ہوتے ہیں، اتنے لاکھوں لوگ تو مسجد میں آ ہی نہیں سکتے، اور وہ اپنی اپنی نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ امام حج والی شرط نہیں پائی جاتی، تو اس بنیاد پر ظہر کو ظہر کے ٹائم میں اور عصر کو عصر کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا۔ عصر کے بعد خصوصی عرفات کا وقوف ہے، اور اس موقع پر جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے تو آپ نے فرمایا تھا صحابہ خاموش ہو جاؤ، عرش سے رب نے تمہارے نام سلام بھیجا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہوئے کہ اتنا اللہ مہربان، ہمیں عرش سے سندیش آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ساتھ خاص ہے یا بعد والوں کو بھی سلام آیا کرے گا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت تک میرا جو امتی حالت احرام میں 9 ذو الحج کو عرفات کے اس میدان میں عصر کے بعد موجود ہوگا، اسے رب کا سلام ضرور آئے گا۔ عرفات سے جس وقت مزدلفہ کی طرف جانا ہے، غروب کے بعد نکلنا ہے، تو اب نماز مغرب جو ہے وہ عرفات میں نہیں ہو سکتی اس دن، یہ یعنی شریعت کا قانون ہے، نہ اگرچہ ٹائم ہو گیا ہے، عرفات میں بھی نہیں ہو سکتی، مزدلفہ کے رستے میں بھی نہیں ہو سکتی، اور مزدلفہ پہنچ کے عشاء کے وقت سے پہلے بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی مزدلفہ پہنچ گیا مگر ابھی عشاء کا ٹائم نہیں ہوا، مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب تب پڑے گا جب عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور مزدلفہ کی وادی ہوگی، جگہ مزدلفہ کی ہو اور وقت عشاء کا شروع ہو جائے، پھر اس دن جو ہے وہ نماز مغرب عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ اور یہاں امام حج کی امامت شرط نہیں ہے، یہ ہر ایک نے جمع کرنی ہے، خواہ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے یا چھوٹی جماعت کر رہا ہے یا بڑی جماعت سے پڑھ رہا ہے، سب نے اکٹھی مغرب عشاء کے ٹائم میں ہی ادا کرنی ہے۔ یہ مزدلفہ کا میدان جہاں سے شیطانوں کے لیے کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں، یہ وہ میدان ہے جو حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور یہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے، اگر کسی نے ترک کر دیا تو دم لازم آئے گا، کیونکہ دن بدن سہولتیں زیادہ آ رہی ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں چلو عرفات سے ڈائریکٹ مکہ شریف ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، اور پھر باقی چونکہ رکن تو ادا ہو گیا، تو مزدلفہ کا وقوف بھی واجب ہے، عرفات کا وقوف فرض ہے، رکن ہے، اور یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص زوال کے بعد مغرب تک عرفات میں نہیں پہنچ سکا، اس کا وقوف عرفہ ابھی فوت نہیں ہوا، ابھی اس کا ٹائم باقی ہے۔ عرفات کے وقوف کا جو ٹائم ہے وہ 9 ذو الحج کو زور سے، یعنی زوال سے لے کر، زوال کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر اگلے طلوع صبح صادق تک ہے، یعنی 10 ذو الحج سے پہلی جو رات ہے اس کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک عرفات کے وقوف کا ٹائم ابھی باقی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار تھا، کہیں گم ہو گیا، یا کسی وجہ سے وہ 9 ذو الحج کو زور کے بعد، عصر کے بعد، مغرب تک وہ نہیں پہنچ سکا عرفات میں، تو مغرب کے بعد چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا، عشاء کے بعد چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا، 12 بجے کے بعد رات کو چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا۔ چند گھڑیوں کے لیے طلوع صبح صادق سے پہلے وہ پھوٹنے سے پہلے جب روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز فجر کی اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے اگر وہ عرفات میں چلا گیا تو پھر اس کا حج ہو جائے گا، یعنی سب سے بڑا رکن ادا ہو جائے گا۔ تو مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے، نماز فجر اندھیرے میں پڑھنے کے بعد پھر وقوف کرے اور پھر اس کے بعد مینا کی طرف چلے جائیں، یعنی سرکل اس طرح ہے کہ بندہ مکہ شریف سے مینا کی طرف گیا اور مینا سے عرفات کی طرف گیا اور عرفات سے پھر مزدلفہ کی طرف گیا اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد اب پھر وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ حج کے جو خصوصی 5 دن ہیں ان میں سے تیسرا دن ہے، پہلا وہ 8 ذو الحج کا، دوسرا 9 ذو الحج کا، اور یہ تیسرا دن 10 ذو الحج کا، جس کو شریعت میں یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، قربانی والا دن، یعنی جو غیر حاجی ہیں بلاد اسلامیہ کے مسلمان اس دن عید منا رہے ہوتے ہیں، اور حاجیوں کے اس دن 4 خصوصی کام ہوتے ہیں، ان کو عربی لفظ رنحت سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ را سے مراد ہے رمج، نون سے مراد ہے نہر، ہا سے مراد ہے حلق، اور طا سے مراد ہے طواف۔ یہ 4 کام جن کی طرف ایک ایک حرف اشارہ کر رہا ہے اسی ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں، یعنی 10 ذو الحج کو سب سے پہلے حاجی نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں،
اس دن باقی کو کچھ نہیں کہنا، اس کو 7 کنکریاں کر مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کا عمل ہے۔ قربانی جو ہے جب ہو جائے گی تو پھر حلق ہے، حلق کے بعد جو ہے وہ طواف ہے۔ یہ اس دن کی خصوصی کام ہے، اور یہ سب سے زیادہ تھکاوٹ والا دن اور پھر بڑے اجر والا دن ہے کہ جس میں یہ چاروں کام حاجی نے کرنے ہیں، اور ان کے اندر ترتیب لازم ہے۔ اگر ترتیب کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر دم لازم آتا ہے، یعنی دم وہ ایک جانور جس میں قربانی والی شرطیں موجود ہوں، وہ وہاں آج کل دینا 500-600 ریال کا یہ اچھا خاصا معنی رکھتا ہے۔ تو دم سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ترتیب کو ذہن میں رکھے، اور ورنہ اگر نہیں دیتا دم تو گناہ گار ہے، اور حج کے لحاظ سے یعنی بہت زیادہ اس میں خرابیاں باقی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو رمی کرنی ہوتی ہے۔ یہ دن اس لحاظ سے بھی نہایت اہم سخت دن ہے کہ جس وقت پہلے بڑے بڑے منظم گروپ جو ہوتے ہیں اس وقت جا کے غیر منظم ہو جاتے ہیں، یعنی مکہ شریف سے منا جانے میں اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوتی کہ لوگ آگے پیچھے ہو جائیں، آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ وہاں بھی مواقع ایسے ہیں۔ منا سے پھر جا کے لوگوں کو عرفات جانے میں بھی قافلے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن عرفات سے جو مزدلفہ ہے یہ سب سے زیادہ گم ہونے، بھولنے اور بچھڑنے کا موقع ہے کہ جس میں ٹریفک جام ہو چکی ہوتی ہے، اور انسانی جو کارواں ہیں وہ اتنے سارے لاکھوں لوگ منا سے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، 1 منٹ میں لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھولے ہوئے لوگ رات کو مزدلفہ میں قیام کے بعد انہیں پھر منا میں جا کر اپنے خیمے کو ڈھونڈنا اور وہاں پہنچنا اور ساتھیوں تک، یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو اس دن ہی باقی اہم سارے امور ہیں، تو یہ ترتیب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے ابھی کنکریاں نہیں ماری تو اس کی قربانی کر دی گئی ہو، اور کسی نے بھی قربانی نہیں کی اور اس نے حلق کروا دیا ہو، اور کسی نے بھی حلق ہی نہیں کروایا اور طواف کے لیے چلا جائے۔ اگر ترتیب خراب ہو جائے گی تو پھر واجب کا ترک ہوگا، اور جس کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا۔ تو یہ اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ جب اس نے رمی کر لی، اور رمی پہلے کرے تاکہ قربانی رمی سے پہلے نہ ہو جائے، اور قربانی ہو چکی ہو تو حلق کرائے، اور حلق جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب حلق ہو جائے گا تو وہ احرام کی جو پابندیاں تھیں، جو حجی قارن اب سے جو جس نے باندھا تھا احرام اور مہینے سے وقت زیادہ گزر چکا تھا اور پابندیاں برداشت کر رہا تھا، اب جس وقت اس نے رمی بھی کر لی اور قربانی بھی ہو گئی اور حلق بھی کروا لیا تو پابندیاں ختم ہو گئی احرام کی۔ سلے کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، سر ڈھانپے گا۔ اب جو ہے وہ صرف جو عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق ہے وہ منع رہ گیا ہے، باقی ساری پابندیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں، اور وہ منع تب ختم ہوگی جس وقت وہ طواف زیارہ بھی کر لے گا۔ تو یہ چوتھا کام اس دن کا طواف زیارہ ہے، جس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف فرض بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جا کے پھر مکہ شریف اس نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ حاجی متمتع ہے جس نے یہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا تو اس نے اب یہاں جو طواف کرنے کے بعد سعی بھی کرنی ہے، طواف کے بعد سعی لازم ہے، اور قارن اگر طواف قدوم کے بعد سعی کر چکا ہے تو اس کو اب چھٹی ہے کہ صرف طواف کرے اور سعی نہ کرے، لیکن اگر قارن نے صرف طواف کیا تھا، طواف قدوم اور سعی نہیں کی تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ فرض طواف کے بعد پھر وہ سعی بھی ضرور کرے۔ یہاں یہ طواف زیادہ معنی خیز ہے، فرض بھی ہے، اجر بھی زیادہ ہے اور مشکل بھی ہے، چونکہ اب سارے حاجی یہ فرض ادا کریں گے اور مطاف کی وسعت جتنی بھی ہے اور مزید اضافہ بھی ہو گیا، پھر بھی رش بہت زیادہ ہے، اور پھر جب بڑا چکر لگا کے آئے گا تو چھوٹے کئی چکر اس ایک میں پورے ہو جائیں گے، اور رش کی بنیاد پر پھر یہ طواف مکمل کر کے پھر ساج رش میں ادا کرنا یہ ایک معنی خیز امر ہے، لیکن اللہ کے فضل سے سارے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں اگر بندہ عزم صمیم کے ساتھ آگے بڑھے۔ جو بندہ تمتع کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس دن ساج کی چھٹی مل جائے، میں صرف طواف ہی کروں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور ساج سے میں بچ جاؤں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 8 ذو الحج کو جس وقت وہ احرام باندھے حج کا، اور احرام باندھ کر اس نے جانا ہے منا کی طرف، تو منا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھنے کے بعد، حج کے احرام کے بغیر نہیں، احرام باندھ کے حج کا منا جانے سے پہلے 8 ذو الحج کو ایک نفلی طواف کرے، اور نفلی طواف کے بعد وہ ایک ساج کر لے، وہ طواف فرض کے بعد والی جو ساج ہے اس کی جگہ۔ اب اگر اس نے ایسا کر لیا
کہ وہ بعد والی جو یوم النحر کو یا طواف افادہ کے بعد اس نے سعی کرنی ہے، اس نے اگر پہلے کر لی طواف نفل کے بعد تو اب اس کو اجازت ہے کہ اب وہ پہلے سعی ہو چکی ہے اس نے صرف طواف افادہ کرنا ہے، طواف کے بعد جو ہے اس پر سعی نہیں ہے، سعی وہ پہلے کر چکا ہے، لیکن اس نے واپس لوٹ کے مینا جانا ہے۔ اب چونکہ سہولت زیادہ ہو رہی ہے تو لوگ ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، جبکہ مینا کے اندر قیام ضروری ہے کہ جو بندہ طواف افادہ 10 ذو الحج مغرب تک کر چکا ہے وہ واپس پہنچے، اور اگر رات کو کر رہا ہے پہلے رشتہ نہیں کر سکا تو پھر بھی جب فارغ ہو تو واپس پہنچے مینا کے اندر۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ اپنے جو کپڑے اس نے تبدیل کرنے ہیں وہ کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، واپس مینا کے اندر جانا ضروری ہے۔ تو آگے جو 2 خاص دن ہیں وہ 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج، حج کے ایام خمسہ میں سے تو 11 ذو الحج کی رمی اور 12 ذو الحج کی رمی، ان دونوں کا ٹائم زوال کے بعد ہے۔ جو 10 ذو الحج کو رمی تھی وہ تو نماز فجر کے بعد جب طلوع ہو گیا تو اس وقت سے شروع ہو گئی، لیکن 11 ذو الحج کو جو شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں تینوں کو ساتھ ساتھ، یہ زوال کے بعد یعنی زوال کا ٹائم ختم ہو جائے اس کے بعد رمی کا ٹائم شروع ہوگا۔ ایسے ہی 12 کو بھی زوال کا ٹائم جب ختم ہوگا تو پھر رمی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوگا۔ 12 کو آگے 2 طریقے ہیں، قرآن نے اجازت دی ہے جو رہنا چاہتا ہے 13 کو بھی وہیں رہے، اور جو مکہ شریف جانا چاہتا ہے وہ مکہ شریف چلا جائے، لیکن یہ شرط ہے کہ جس نے جانا ہے وہ غروب سے پہلے پہلے حدود مینا سے نکل جائے۔ اگر کوئی شخص مینا میں ہی تھا اور سورج غروب ہو گیا 12 ذو الحج کو تو اب وہ اگلی رمی کیے بغیر مکہ شریف نہیں جا سکتا، وہ اب رات ادھر رہے گا۔ 13 ذو الحج کو جب زوال کا ٹائم ہوگا اس کے بعد رمی کر کے پھر وہ مکہ شریف جا سکتا، لیکن جو جانا چاہتا ہے جب وہ زوال کے بعد اس نے 12 ذو الحج کو رمی کر لی اور رمی کرنے کے بعد وہ چلا جائے لیکن غروب سے پہلے پہلے حدود مینا سے نکل جائے، اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ قرآن نے اجازت دی کہ وہ جا کے مکہ شریف میں رہے، اس پر لازم نہیں کہ وہ 13 کو بھی رمی کرے، 12 تک کرنے کے بعد چلا گیا تو اس کو اجازت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حج اس کی جو حکمتیں ہیں ہمارے بہت سے اس پر دروس ہو چکے ہیں، یہاں جو حدود ہیں وہ شرعی طور پر معین ہیں۔ مثلا مینا کی جو حد ہے وہ شریعت نے معین کر دی، منصوص ہے، وحی کے ذریعے معین ہوئی۔ مینا قیامت تک مینا ہی ہے، مکہ شریف کی آبادی اگرچہ مینا کو کراس کر کے دوسری طرف بھی نکل جائے مینا مکہ نہیں ہو سکتا، مکہ مینا نہیں ہو سکتا۔ تو جو احکام ہیں اس کے مطابق اب جو شخص مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے مکہ شریف کی حدود میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے ہے کہ اب 13 ذو الحج کی رمی ساقط ہو گئی، لیکن جو مینا میں ہی تھا اور غروب ہو گیا تو اب وہ 13 ذو الحج کی رمی ساقط نہیں ہوگی۔ تو یہ حکم قیامت تک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کہے میں نے مینا کو مکہ بنا دیا ہے۔ مکہ اپنی حیثیت میں ہے، مینا اپنی حیثیت میں ہے۔ دنیا کے شہروں میں اب یہاں پر گوجرانوالہ کی پیپل کالونی گوجرانوالہ بھی کہلاتی ہے، پیپل کالونی بھی کہلاتی ہے، مگر مینا جو ہے وہ مینا ہے، وہ مکہ شریف نہیں ہے۔ مکہ شریف علیحدہ ہے اور مینا علیحدہ ہے۔ تو مینا کی حدود سے اگر کوئی نکل گیا باہر غروب سے پہلے پہلے تو اب اس پر یہ ہے کہ وہ واجب نہیں رہا وہ 13 کی رمی، کیونکہ وہ مینا کی حدود سے نکل گیا، لیکن جس کو غروب وہیں ہو گیا لازم ہے رات وہیں رہے اور پھر جو ہے وہ آگے 13 کو رمی کر کے زوال کے بعد پھر جو ہے وہ واپس لوٹے۔ یہ صرف ایک حج کا خاکہ ہے، آگے ہر ایک کام کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں، سینکڑوں ان کے حل ہیں اور وہ مختلف صورتیں ہیں کہ جن کے لیے انسان کو مزید نالج حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک خاکہ جو اہم امور کے لحاظ سے تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، باقی اس کے فضائل اور عظمتیں وہ بھی درجنوں موضوعات ہیں جو کتب حدیث میں، کتب تفسیر میں، کتب فقہ میں، کتب تاریخ میں مختلف احوال اور اصول اور ظروف کے لحاظ سے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ صرف ایک حدیث شریف ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ الترغیب والترہیب کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج من مکہ ماشیا، جس نے مکہ شریف سے پیدل حج کیا۔ اب مکہ شریف سے پیدل تو آسان ہے کہ مکہ شریف سے مینا جانا ہے، مینا سے عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے مینا اور مینا سے پھر مکہ شریف۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من حج من مکہ ماشیا،
جس نے مکہ شریف سے پیدل حج کیا، حتی یرجع الی مکہ تھا کہ یہاں تک کہ پیدل ہی واپس بھی لوٹ آیا، یعنی سارے سفر میں کوئی سواری استعمال نہیں کی، پیدل ہی گیا اور پیدل ہی پھر واپس آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتب اللہ لہ بکل خطوہ 700 حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 700 نیکی عطا فرمائے گا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 700 نیکی لکھ دے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام نیکی نہیں، خاص نیکی۔ کون سی نیکی؟ فرمایا کل حسنۃ مثل حسنات الحرم، ہر نیکی جو حرم کی نیکی کی مثل ہو۔ ایک تو یعنی جو ہمیں پاکستان میں کوئی کام کرنے کی وجہ سے نیکی ملتی ہے، تو اس جیسی 700 نہیں، اس بندے کو جس نے پیدل حج کیا ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی، اور نیکی کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ حرم کی نیکی جیسی ہے، حرم کی نیکی جیسی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہم پہ احسان ہے، اگر وہ اس وقت نہ بولتے آج ہم ٹکرے مار مار کے بیٹھ جاتے، ہمیں پتہ نہ چلتا کہ حرم کی نیکی ہوتی کتنی بڑی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی، آج کا رائٹ وزڈم، آج کی تحقیق اور ریسرچ سے ہمیں پتہ نہ چل سکتا، کیونکہ وہ تو زبان رسالت ہی بیان کر سکتی ہے۔ قیلا، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک عظیم امر کی ہمیں اطلاع دے دی، بڑا فائدہ ہو گیا قیامت تک کے مسلمانوں کا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا تو جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم پیدل چلیں، اور پھر ہر قدم پر 700 نیکی ہو، اور ہر نیکی پھر ایسی ہے جو حرم کی نیکی جیسی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما حسنات الحرم، حرم کی نیکی کی ویلیو کیا ہے، یہ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ حرم کی ایک نیکی اور عام نیکی کا آپس میں کیا تقابل ہے؟ حرم کی نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ پوچھا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل حسنۃ 100,000 حسنۃ، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی جتنی ہوتی ہے۔ 100,000، الف کہتے ہیں ہزار کو، 100 کہتے ہیں 100 کو، 100,000 حسنہ، 1,000 100 حسنہ، یعنی اس پر 1,000 جو 100 مرتبہ اس کو اکٹھا کیا جائے، 1,00,000 نیکی رب ذوالجلال اس کو ایک نیکی جو حرم کی ایک نیکی ہے، ابھی قدم کی نیکی جدا ہوگی، قدم کی نیکی تو پھر آگے ضرب دیں گے تو پھر بنے گی، حرم کی ایک نیکی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بکل حسنۃ 100,000 حسنہ، رب ذوالجلال ایک نیکی پر 100,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس مقام کی تشریح میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ حساب سارا لگا کے بیان کیا کہ ایک نیکی کتنی بنتی ہے، حرم کی نیکیوں کو 700 سے ضرب دیں، پھر قدم کتنے بنتے ہیں، اور پھر مجموعی طور پر ایک بندہ جو پیدل حج کرے تو اس کو اس پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے لحاظ سے یہ فتاوی رضویہ کی 817 صفحہ ہے فتاوی رضویہ کا۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ پھر حاشیے میں لکھتے ہیں حدیث میں یوں ہے کہ پیادہ جانے والے کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں حرم کی نیکیوں سے، اور دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، تو 700 کو 1,00,000 میں ضرب دینے سے 7 کروڑ ہوئے۔ تو حرم کی یعنی حج کی طرف جاتے وقت جو ہر قدم پہ نیکی ہے، ویسے حرم کی نیکی تو 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور حج کے لیے جو مکہ شریف سے پیدل چلا اور واپس آنے تک ہر قدم کو جو اس کو نیکیاں ملیں گی، تو ہر قدم پر اس کو اتنی زیادہ نیکیاں عطا ہوں گی کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کا اللہ کے فضل سے مستحق بن جائے گا۔
آپ مجموعی طور پر قدم کتنے بنیں گے یعنی اندازے کے لحاظ سے؟ ویسے تو یہ ہے کہ کوئی اگر بھول گیا تو قدم زیادہ بن جائیں گے، اگرچہ بھولنے میں مشقت ہوگی لیکن ادھر جو ہے میٹر نیکیوں کے لحاظ سے وہ مزید آگے چلا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے ریاضی دان بھی ہیں، جغرافیہ بھی جانتے ہیں، اور 80 علوم میں ان کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی تھی۔ اپنے عہد کے میتھمیٹکس کے جو ماہرین تھے جرمنی تک، ان سے اپنے سوالوں کے استفتاء کر کے جواب حاصل کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں عرفات مکہ معظمہ سے 9 کوس گنی جاتی ہے، آتے جاتے 18 کوس ہوئے، اور فقیر نے تجربہ کیا ہے کہ عرفی کوس جو ہے وہ 1 صحیح 3/5 ہوتا ہے، تو تخمیناً 28 میل سمجھو، یعنی پورا سفر جانا مکہ شریف سے منا، اور منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اور منا سے مکہ شریف۔ تو فرماتے ہیں تم 28 میل سمجھو، ہر میل کے 4000 قدم ہوتے ہیں، ہر میل جو ہے وہ 4000 قدم کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں 28 کو 4000 میں ضرب دینے سے 1,12,000 قدم بنتے ہیں، 1,12,000۔ پھر فرمایا انہیں 7 کروڑ میں ضرب دیجئے تو پھر وہی 78 کھرب 40 ارب نیکیاں بنتی ہیں۔